انطاکیہ کے قدیم شہر میں اس بڑے سے دالان کے فوارے کے ساتھ کھڑا گھوڑا اور اس کی کمر پہ اوندھے منہ لادا گیا وہ وجود۔ اس نے سر جھٹکا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اصل وجہ نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ قدرے خفگی سے کہتی وہ باہم ملی مٹھیاں میز پر ٹکاتے ہوئے آگے ہوئی۔ تم اپنے ماموں سے ڈرتے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بیزاری سے ہاتھ جھلا کر وہ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ ایسی ہی بات ہے، تم ابھی تک اپنے احساس کمتری سے چھٹکارا نہیں پا سکے۔ وہ تمہیں تمہارے ابا کا طعنہ دیں گے اور تم ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکو گے۔ کم آن جہان، اب اس چیز سے باہر نکل آؤ۔ جہان نے جواب نہیں دیا۔ وہ ذرا سی گردن موڑے دائیں جانب دیکھتا رہا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی تم پہ، اتنا قابل آفیسر، اتنا شاندار ٹریک ریکارڈ، ایجنسی کے بہترین ایجنٹس میں سے ایک، پھر بھی تم اپنے اندر کے احساس کمتری سے نہیں لڑ سکے۔ تم اپنے ابا کے کسی جرم میں شریک نہیں رہے ہو جہان۔ جہان اس کی بات نہیں سن رہا تھا اور اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ کہیں اور دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ لابی کے دوسرے کونے پہ صوفے پہ دو لڑکیاں بیٹھ رہی تھیں۔ ایک نیلے لباس میں تھی اور دوسری سیاہ میں۔ سیاہ لباس والی دراز قد لڑکی، جس نے سیاہ لمبے بال دائیں کندھے کی طرف آگے کو ڈالے ہوئے تھے، کافی خوبصورت تھی۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے دوسری لڑکی کے ہاتھ سے کینڈی لے کر منہ میں رکھی۔ دوسری لڑکی ساتھ ہی کچھ کہے جا رہی تھی۔ جہان، ثانیہ نے اسے پکارا۔ وہ ذرا چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں دیکھ رہے ہو ایسے؟ یہ پاکستان ہے۔ وہ خجل ہوا، نہ شرمندہ، بلکہ دوبارہ ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا۔ ثانیہ، یہ بلیک کپڑوں والی میری بیوی ہے۔ اوہ اچھا۔ ثانیہ تجربے اور ذہنی پختگی کے اس درجے پہ تھی کہ بنا چونکے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھی ہے۔ تم نے بلایا ہے اسے؟ نہیں، میں تو خود اسے دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں۔ اس نے لا علمی سے شانے اچکائے۔ آر یو شیور یہ وہی ہے؟ ہاں، میں نے اس کی پکچرز دیکھ رکھی ہیں۔ ثانیہ نے اب کے ذرا احتیاط سے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ سیاہ لباس والی کو جیسے مرچیں لگی تھیں۔ کینڈی غالباً مرچوں والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا اور ناک سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ جیسے خفگی سے ساتھ والی کو ڈانٹنے لگی جو ہنس رہی تھی۔ کیا وہ تمہیں پہچان لے گی؟ معلوم نہیں، میں تصویروں کے معاملے میں احتیاط برتتا ہوں، سو شاید نہیں۔ وہ بہت غور سے دور بیٹھی لڑکی کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اتنی نزاکت! اسے مایوسی ہوئی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ جیسے خود سے بولا۔ پتہ کروں؟ ثانیہ کی بات پہ اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ وہ اٹھ گئی۔ اسی وقت سیاہ لباس والی لڑکی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتی اٹھی۔ انہیں شاید کہیں پہنچنا تھا۔ یہ کہاں پڑھتی ہیں؟ ثانیہ نے جاتے ہوئے پوچھا۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، شریعہ اینڈ لاء، 7واں سیمسٹر۔ ممی کی دی ہوئی معلومات اس نے جوں کی توں دہرا دیں، اور اس کا نام حیا سلیمان ہے۔ ثانیہ سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ دونوں لڑکیاں اب لابی پار کر رہی تھیں۔ ثانیہ سیدھی ان کے پاس نہیں گئی، بلکہ پہلے اس سے قریب بنے کیفے کی طرف جاتے راستے پر تیز تیز چلتے ایک ویٹر کو روکا اور اس سے ٹرالی لے لی جس میں کافی کے 4 کپ رکھے تھے۔ وہ یقیناً عملے سے واقف تھی، سو ویٹر سر ہلا کر آگے چلا گیا۔ ثانیہ ٹرے اٹھائے ان کی دونوں لڑکیوں کی طرف بڑھ گئی، جو اب لابی کے آخری سرے تک پہنچ چکی تھیں۔ اس نے کچھ کہہ کر انہیں روکا۔ وہ دونوں پلٹی تھیں۔ اتنی دور سے وہ ان کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا، مگر ان کے تاثرات بخوبی دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ نے ٹرے اس لیے پکڑ رکھی تھی تاکہ وہ یہ تاثر دے سکے کہ وہ لابی کے قریب ہی کیفے، جس میں سیلف سروس موجود تھی، سے اٹھ کر آئی ہے۔ اس کیفے کے انٹرنس پر اگر آپ موجود ہوں تو لابی وہاں سے صاف نظر آتی ہے۔ اور ان سے بات کر کے وہ فوراً سیدھی جہان کی طرف آنے کے بجائے اندر کیفے میں چلی گئی تاکہ وہ لڑکیاں اس طرف نہ دیکھ پائیں جہاں وہ بیٹھا تھا۔ سیاہ لباس والی لڑکی اچنبھے سے نفی میں سر ہلاتی کچھ کہہ رہی تھی۔ ان سے کافی فاصلے پہ بیٹھا وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ دوسرے بہت سے لوگ ہیں جو آس پاس سے گزر رہے تھے، گردن موڑ کر ایک دفعہ اس پہ نگاہ ضرور ڈالتے تھے۔ اس نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے کیا برا لگا تھا وہ فیصلہ نہ کر سکا۔ چیریٹی لنچ ہے کوئی، اسی لیے آئی ہیں۔ ثانیہ ان کو بھیجنے کے بعد کیفے چلی گئی تھی، اور اب جب کہ وہ لڑکیاں اندر جا چکی تھیں، وہ واپس آئی اور صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بتانے لگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ غیر معمولی سیکیورٹی کی وجہ سے اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ کیا بات ہوئی؟ وہ سرسری سے انداز میں پوچھنے لگا۔
بس وہی پرانا حربہ کہ آپ کو میں نے اصول الدین ڈپارٹمنٹ میں دیکھا تھا اور متوقع طور پر اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ پھر میں نے پوچھ لیا کہ ادھر کس لیے آئی ہیں، سو اس نے بتا دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا، کچھ اسے بہت برا لگا تھا۔ پھر جاؤ گے آج اس کے گھر؟ ہاں جاؤں گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا مگر وہ اچھا نہیں محسوس کر رہا تھا۔ اس عجیب سے اتفاق نے ایک دم بہت کچھ بدل دیا تھا۔ خالی ہاتھ مت جانا، کچھ لے کر جانا۔ میں ترکی سے ان کے لیے کچھ نہیں لایا، خالی ہاتھ ہی جاؤں گا۔ اچھا پھر کچھ خرید کر لے جانا، اچھا امپریشن پڑے گا۔ چلو چل کر کچھ کھاتے ہیں۔ وہ جیسے جان گئی تھی کہ اس کا موڈ اچھا نہیں ہے، سو اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور میز پہ رکھا سیاہ پاؤچ اٹھا کر جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ تم اپسیٹ لگ رہے ہو؟ نہیں بالکل نہیں۔ وہ زبردستی مسکرایا۔ تم سناؤ کب تک تمہارا منگیتر دوبارہ مجھ جتنا ہینڈسم ہو جائے گا؟ چند سیشن مزید لگیں گے۔ برن کافی زیادہ تھا۔ بات کا رخ بدلنے پہ ثانیہ اسے ہمات کے بارے میں بتانے لگی۔ کچھ عرصہ قبل ایک حادثے میں اس کا چہرہ قدرے مسخ ہو گیا تھا، البتہ سرجری سے وہ بہتر ہو رہا تھا۔ وہ بے توجہی سے سنتا گیا، اس کا ذہن وہیں پیچھے تھا۔ پھر جب ثانیہ چلی گئی تو وہ باہر آ گیا۔ اسلام آباد کی ٹھنڈی سرمئی سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں ثانیہ کی باتیں مسلسل گونج رہی تھیں۔ اس چیز سے باہر نکل آؤ، تم اپنے ابا کے کسی جرم میں شریک نہیں رہے ہو جہان، اس چیز سے باہر نکل آؤ۔ اذیت کی ایک شدید لہر اس کے اندر اٹھی، آنکھوں کے سامنے زخمی کر دینے والا منظر پھر سے لہرایا۔ ثانیہ غلط تھی، ایک جرم میں وہ اپنے باپ کے ساتھ کسی حد تک شریک رہا تھا۔ بچپن کی یادیں اس کے ذہن میں بہت ٹوٹی پھوٹی، بکھری، مدھم مدھم سی تھیں۔ باس فورس کا نیلا سمندر، سمندری بگلے، جہانگیر میں واقع ان کا گھر اور دادا، یہ وہ سب تھے جو بچپن میں اس کے ساتھ تھے۔ دادا ابا کا ساتھ ان کے ساتھ سب سے زیادہ اثر انگیز تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتی اولاد تھا، شادی کے 7ویں برس ملنے والی پہلی اور آخری اولاد، احمد شاہ کا اکلوتا پوتا۔ دادا کاروبار کے سلسلے میں ترکی آیا کرتے تھے۔ وہ فوج سے میجر ریٹائر ہوئے تھے۔ وقت سے قبل ان کی ریٹائرمنٹ کی وجہ ان کی خرابی صحت تھی۔ فوج سے باعزت طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گئے اور تبھی وہ ترکی آئے اور پھر آتے جاتے رہے۔ ترکی میں ان کا علاج جو پاکستان میں ممکن نہ تھا، قدرے سستا ہوتا رہا۔ جب ابا کا تبادلہ ترکی ہوا تو ممی بھی ساتھ آئیں۔ دادا نے تب ہی چند پیسے جوڑ کر جہانگیر کے علاقے میں زمین خریدی۔ وہ خوش وہ خوش قسمتی کا دور تھا۔ ابا نے بعد میں اس جگہ گھر بنوانا شروع کیا۔ وہ تب ہی پیدا ہوا تھا۔ دادا کی گویا آدھی بیماری ہی دور ہو گئی۔ وہ تب بہت خوش رہا کرتے تھے۔ باقی بچی آدھی بیماری کے بہترین علاج کی سہولتوں کے باعث استنبول نہ چھوڑ سکے۔ اس وقت سلطنت ترکیہ اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی۔ ابھی پاپا کی حکومت آنے میں کافی دہائیاں پڑی تھیں۔ پاپا یعنی طیب اردگان۔ مگر ترکی تب بھی بہت خوبصورت تھا۔ ابا واپس چلے گئے تھے مگر ممی، دادا اور وہ ادھر ہی رہے۔ دادا بگڑتی صحت کے باعث کاروبار میں بہت زیادہ فائدہ حاصل نہ کر سکے، سو گھر کے حالات قدرے خراب ہوتے گئے۔ کچھ عرصہ قبل کی خوشحالی روٹ گئی۔